یہاں سے ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے فضا کی وسعتیں، اس کے اطراف و اکناف اور ہواؤں کے طبقات بھی ایجاد کیے اور ان کے درمیان وہ پانی بہا دیا جس کی بحروں میں تلاطم تھا اور جس کی موجیں تحت تہ تھیں، اور اسے ایک تیز و تند ہوا کے کاندھے پر لاد دیا اور پھر ہوا کو الٹنے پلٹنے اور روک کر رکھنے کا حکم دے دیا، اور اس کی حدوں کو پانی کی حدوں سے یوں ملا دیا کہ نیچے ہوا کی وسعتیں تھیں اور اوپر پانی کا تالاب۔ حضرت نے کائنات کی خلقت کے بارے میں بات کی ہے، پہلے ایک مجموعی بات کی مخلوقات کے حوالے سے، اور اب حضرت جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی۔ اب اس میں ایک عجیب بات ہے کہ ظاہراً تو یہ جو ہے وہ سائنسی باتیں، اور ہمیں تو ان کا پتہ بھی نہیں ہے، اور کہ یہ سائنسی باتیں ہم نے تو سائنس اس طرح نہیں پڑھی، جن لوگوں کو معلومات ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج سے کئی سو سال پہلے حضرت یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ کس طرح زمین و آسمان کو بچھایا گیا، اور یہ باتیں تو سوائے اس کے کہ بھی ایک معجزاتی گفتگو ہے، اس میں سے ہم اور کیا اخذ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ہوا ایجاد کی جس کی حرکت میں کوئی تولیدی صلاحیت نہیں تھی، اور اسے مرکز پر روک کر اس کے جھونکوں کو تیز کر دیا اور اس کے میدان کو وسیع تر بنا دیا، اور پھر اسے حکم دے دیا کہ اس بحر زخار کو مت ڈالے اور موجوں کو الٹ پلٹ کر دے۔ چنانچہ اس نے سارے پانی کو ایک مشکیزہ کی طرح مت ڈالا اور اسے فضائے بسیط میں اس طرح لے کر چلی کہ اول کو آخر پر پلٹ دیا اور ساکن کو متحرک پر پلٹ دیا، اور اس کے نتیجے میں پانی کی ایک سطح بلند ہو گئی اور اس کے اوپر ایک جھاگ کی تہ بن گئی۔ پھر اس نے جھاگ کو پھیلی ہوئی ہوا اور کھلی ہوئی فضا میں بلند کر دیا اور اس سے 7 آسمان پیدا کر دیے، جس کی نچلی سطح ایک ٹھہری ہوئی موج کی طرح تھی اور اوپر کا حصہ ایک محفوظ سقف اور بلند عمارت کے مانند تھا۔ نہ اس کا کوئی ستون تھا جو سہارا دے سکے اور نہ کوئی بندھن تھا جو منظم کر سکے۔ پھر ان آسمانوں کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ان میں تابندہ نجوم کی روشنی پھیلا دی، اور ان کے درمیان ایک ذوفگن چراغ اور ایک روشن ماہتاب رواں کر دیا جس کی حرکت ایک گھومنے والے فلک اور ایک متحرک چھت اور جنبش کرنے والی تختی میں تھی۔ اب حضرت کا یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھنے کی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو سامنے بیٹھے ہوئے کوئی سائنس کے طالب علم تو نہیں تھے، یا آئندہ کو پڑھنے والے کوئی سائنس کے طالب علم تو نہیں ہے سارے کے سارے جو یہ پڑھ رہے ہیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس سے کیا مقصد کیا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے سب کچھ بن رہا تھا اور حضرت وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، اور بڑی گہرائی سے، جیسے کوئی سائنس کا طالب علم دیکھ رہا ہوتا ہے لیبارٹری میں چیز کوئی بن رہی ہوتی ہے تو استاد وہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو یوں ملاؤ تو ایسا ہوگا، اس عنصر کو یوں ملاؤ تو یوں ہوگا، تو ایسا، تو وہ ایسے کر کے دیکھ رہے تھے۔ یعنی ایک معجزاتی گفتگو ہے، اور سائنس کے طالب علم یا اساتذہ ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ سائنس کے ساتھ کتنی یعنی میل کھاتی ہے یہ بات۔ اور حسن بھائی آپ اس پہ کوئی بات کریں گے تو آگے بڑھتے ہیں، ورنہ پلیز آگے کنٹینیو کریں۔ جی شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔
جی، جو مترجم ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر تھوڑی بات کی بھی ہے، لیکن اگر ہم گہرائیوں میں جائیں سائنس کے حوالے سے تو بہت ساری اس میں باتیں نکلیں گی، بہت ساری ایسے نقطے نکلیں گے، علمی علمی نقطے۔ حضرت فرماتے ہیں پھر اس نے بلند ترین آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیا اور انہیں طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کمال ہے، فرشتوں کا ذکر آیا، نجوم کا ذکر آیا، آسمان کا ذکر آیا، ہواؤں کا ذکر آیا، پہاڑوں کا ذکر آیا، پانی کا ذکر آیا، اور زمین کی وسعتوں کا ذکر آیا۔ فرشتوں سے بھر دیا جن میں سے بعض سجدے میں ہے تو رکوع کی نوبت نہیں آتی، بعض رکوع میں ہے تو سر نہیں اٹھاتے ہیں، اور بعض صف باندھے ہوئے ہیں تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے، بعض مشغول تسبیح ہیں تو خستہ حال نہیں ہوتے۔ کس قدر خدا کی قدرتیں ہیں یہ ساری کی ساری، سب کے سب وہ ہیں کہ نہ ان کی آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، نہ عقلوں پر سہو و نسیان کا، نہ بدن میں نہ سستی پیدا ہوتی ہے، نہ دماغ میں نسیان کی غفلت۔ اب اس میں حضرت نے چلتے چلتے فرشتوں کی بھی ساری صورتحال بتا دی ہے کہ فرشتے جو ہیں، کہ فرشتوں کی کیا ہے، کہ وہ نیند نہیں ان کو آتی، وہ تھکتے نہیں ہیں، اور وہ خدا کی اطاعت میں رہتے ہیں، اور اسی طرح سہو و نسیان نہیں ہے ان کے ہاں۔ یعنی فرشتوں کے بارے میں بھی بہت حضرت نے چند ہی جملوں میں وضاحت کرتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ خدا کی قدرت اور خدا کی یہ جو ساری خلقت ہے، کائنات ہے، اس کے حوالے سے جب تھوڑی سی وضاحت ہوتی ہے تو ہمیں اپنی اہمیت، اپنے وجود کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ میں ایک پیراگراف اور پڑھتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی، کامران اس میں صاحب آئے اگر ہیں، ماشاءاللہ جی، بسم اللہ۔ جی اس میں اگر ایک تھوڑا سا ایک جو انڈرسٹینڈنگ تھی میں وہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ جی بسم اللہ۔ دیکھیں یہ جو متن ہے نا جس میں آپ نوٹ کریں، فرما رہے ہیں حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے جن میں سے بعض سجدے میں ہے تو رکوع کی نوبت نہیں آتی، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، بعض جی رکوع میں ہے تو سر نہیں اٹھاتے۔ جی یہ نا ایک بڑا ایک اہم کانسیپٹ جو جس میں ہمارا پورا معاشرہ اس ٹائم پھنسا ہوا ہے، کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کا طریقہ ٹھیک ہے اور کس کا طریقہ غلط ہے، اور انہی کیا طریقوں کی بات ہے، وجہ سے فرقے کیا بنے ہیں بات اور ہم کیا فرقوں میں بات بٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا میرا بات ہے آپ سوال کی۔ یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کون سا فرشتہ ٹھیک کر رہا تھا؟ جو سجدے میں ہے اس میں رکوع کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ ٹھیک تھا؟ یا جو رکوع میں تھا اور وہ ساری نہیں اٹھا سکا وہ؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کیا واضح بات طور پہ حضرت امیر فرما رہے ہیں کہ ان کو فرصت نہیں مل رہی، تو پھر ٹھیک کون کیا ہے ان میں بات سے؟ ہے۔ ہم تو پڑھ گئے ہیں نا کہ ہاتھ کھول کے پڑھنا ہے کہ ہاتھ باندھ کر کے پڑھنا ہے یا کس طرح پڑھنا ہے۔ تو اس میں نا اس چیز اس اصل کی طرف بات ہوئی ہے کہ ایک چیز میں سب مشترک ہیں، کہ وہ ہاں، کسی ایک کی طرف متوجہ ہیں اپنے دل و جان کے ساتھ، چاہے کوئی سجدے سبحان، کی حالت میں ہے، اس حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے۔ کمال ہے۔ اور اگر اس اصل کو ہم پکڑ لینا تو وہ جو ہے نا ہاں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ پھر جی، قائم ہو جاتا ہے، کہ پھر بہت کوئی عمدہ، فرقہ نہیں رہتا ہے سوائے اسلام کے اور ایمان کے۔ جی پلیز۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ حسن بھائی، ماشاء اللہ سے۔ تو کامران بھائی آپ کو بھی خوش آمدید، جی بہت شکریہ، سلام بڑی علیکم۔ مہربانی، السلام علیکم۔ جی، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی کامران بھائی ہم جاری رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض کو وحی کا امین، کیا بات ہے، اور رسولوں کی طرف قدرت کی زبان بنایا گیا جو اس کے فیصلوں اور احکام کو برابر لاتے رہتے ہیں، اور کچھ اس کے بندوں کے محافظ اور جنت کے دروازوں کے دربان ہیں، اور بعض وہ بھی ہیں جن کے قدم زمین کے آخری طبقہ میں ثابت ہیں اور گردنیں بلند ترین آسمانوں سے بھی باہر نکلی ہوئی، ان کے اطراف اطراف بدن اقطار عالم سے وسیع تر، اطراف بدن اختار عالم، کیا خوبصورت، جوادی صاحب نے بھی بڑے الفاظ بڑے خوبصورت انتخاب کیے، اور ان کے کاندھے پایا ہائے عرش کے اٹھانے کے قابل ہیں، ان کی نگاہیں عرش الہی کے سامنے جھکی ہوئی ہیں اور وہ اس کے نیچے پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے، مولا علی لگتا ہے ان سب کے اوپر کوئی مقرر انچارج ہے۔ ان کے اور دیگر مخلوقات کے درمیان عزت کے حجاب، سبحان اللہ، یہ عزت کے حجاب اتنا خوبصورت لفظ ہے یہ، اور قدرت کے پردے حائل ہیں، وہ اپنے پروردگار کے بارے میں شکل و صورت کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں، اور نہ اس کے حق میں
مخلوقات کے صفات کو جاری کرتے ہیں، نہ اس سے مکان میں محدود کرتے ہیں، نہ اس کی طرف اشباع و نظائر سے اشارہ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں صرف یعنی فرشتوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ کس قدر واضح ہے، اور ہمارے ممبروں سے بعض دفعہ فرشتوں کے حوالے سے کچھ باتیں کی جاتی ہیں اور ان کو پھر جوڑا جاتا ہے بعض دوسرے اور مفاہیم کے ساتھ کہ جو کہ نامناسب ہیں۔ ہاں، حضرت نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ اعتقادات ہیں نا جو آج ہم تک پہنچے ہیں، بڑی اللہ تعالیٰ نے بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جنہوں نے یہ سب کچھ لکھا اور جمع کیا اور اس کا ترجمہ کیا۔ اس میں بس ساری باتیں اسی طرح خوبصورت باتیں ہیں فرشتوں کے بارے میں، اور جو ایک حسن بھائی نے نقطہ نکالا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ جی، میں آگے بڑھوں یا اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جی پلیز، بہت خوبصورت ہے واقعا۔ دریا سمندر سب کچھ کوزے میں بند ہے۔ سب کوئی کچھ کوزے میں بند خود خود حضرت امیر شروع میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہنے والے قائلین جو ہے نا وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جو حضرت امیر ہے۔ کر رہے ہیں نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک پلیز عزت کے کنٹینیو۔ حجاب کے اوپر جو ہے نا بات کر دوں۔ جی عزت کے حجاب بڑی خوبصورت اصطلاح ہے۔ آپ کے اور میرے درمیان عزت کا حجاب نہ رہے نا تو یعنی لباس جو ظاہری ہوتا ہے نا وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عزت کے حجاب یہ جو رشتوں کے درمیان قدریں ہیں، عزتیں ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، دوست، معاشرہ، یہ عزت کے حجاب باقی رہنے چاہیے، اور یہ فرشتوں کی صفتوں میں سے ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ تخلیق جناب آدم علیہ السلام کی کیفیت۔ اچھا، اس میں ایک میں بات عرض کر دوں کہ جو ہے نا بہت سارے الفاظ اور بعض تعبیرات اشارتاً ہیں، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، ایک جوش دلانے کے لیے کہ آگے بڑھیں۔ یعنی دنیا، یہ جو مختصر سی دنیا ہے جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ ہمیں اس دنیا کو صرف امتحان کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے تو خطا کریں گے، میرا یہ خیال ہے۔ جی کامران بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ تخلیق کے جناب آدم علیہ السلام کی کیفیت۔ اس کے بعد پروردگار نے زمین کو سخت، نرم، شور شیریں حصوں سے خاک کو جمع کیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے اس کے لیے جو مٹی لی گئی ہے وہ خانہ کعبہ سے لی گئی ہے، تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے مجتہدین کی، بزرگان کی، کہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی گئی ہے، اور یہاں پر حضرت علی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں یہ بھی ہمارے لیے ایک سند ہے کہ سخت جگہ سے بھی، نرم جگہ سے بھی، شور و شیریں مختلف جگہوں سے مٹی مٹی لینا، اور وہ بھی تعبیرات ہی ہیں، اس کو اشارے کنائے ہی کہیں گے۔ اور اسے پانی سے اس قدر بھگویا کہ بالکل خالص ہو گئی، اور پھر تری میں اس قدر گوندا کہ لسدار بن گئی، اور اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ بھی تھے، جوڑ بھی، اعضا بھی تھے، جوڑ بند بھی۔ پھر اسے اس قدر سکھایا کہ مضبوط ہو گئی، اور اس قدر سخت کیا کہ کھنکھنانے لگی، اور یہ صورتحال ایک وقت معین اور مدت خاص تک برقرار رہی، جس کے بعد اس میں مالک نے اپنی روح کمال پھونک دی۔ کمال ہے، روح نہیں، روح کمال پھونک دی، اور اسے ایسا انسان بنا دیا جس میں ذہن کی جولانیاں بھی تھیں، فکر کے تصرفات بھی، کام کرنے والے اعضاء و جوارے بھی تھے، اور حرکت کرنے والے ادوات و آلات بھی۔ بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، اعضاء و جوارے کے ساتھ عادات و آلات، ادوات و آلات۔ حق و باطل میں فرق کرنے والی معرفت بھی تھی، اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں، رنگ و روغن میں تمیز کرنے والی صلاحیت بھی۔ یہ وہ صرف ایک آدم کی صلاحیتیں نہیں ہیں،
یہ آدمیوں کی صلاحیتیں ہیں کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. اسے مختلف قسم کی مٹی سے بنایا گیا جس میں موافق اجزاء بھی پائے جاتے تھے اور متضاد عناصر بھی، اور گرمی، سردی، تری، خشکی جیسی کیفیات بھی. سبحان اللہ. جی میں جلدی جلدی پڑھ گیا ہوں. آپ حضرات میری آواز سن رہے ہیں تو جی جی. اس پہ اگر کچھ کہنا چاہیں. آم، واضح ہے ماشاءاللہ. اور اس میں صرف ایک چیز پہ تھوڑا دیکھ رہا ہوں کہ حضرت آدم جب بہشت میں تھے، جنت میں تھے، پھر ان کو زمین پہ بھیجا گیا. یہاں پہ حضرت امیر فرما رہے ہیں کہ زمین کے سخت و نرم و شور. اب یہ زمین اصطلاحی معنی پہ ہے یا اسی زمین کی بات ہو رہی ہے؟ خاک، وہ جیسے آپ نے اشارہ کر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جی یہ ہمارے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوں. جی جی تو جی. بہرحال ریسرچ کے لیے بہت اس میں مواد ہے. بہت کچھ جی بہت کچھ. پلیز. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. پھر پروردگار نے ملائکہ سے مطالبہ کیا کہ اس کی امانت کو واپس کرے. سبحان اللہ. اور اس کی معہودہ وصیت پر عمل کرے جس پہ عہد لیا جا چکا تھا. یعنی اس مخلوق کے سامنے سر جھکا دیں اور اس کی کرامت کا اقرار کر لیں. چنانچہ اس نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ بھی کر لیا سوائے ابلیس کے کہ اسے تعصب نے گھیر لیا. تعصب اور بدبختی غالب آ گئی، اور اس نے آگ کی خلقت کو وجہ عزت اور خاک کی خلقت کو وجہ ذلت قرار دے دی. شیطان نے قرار دی خود سے ہی. مگر پروردگار نے اسے غضب الہی کے مکمل استحقاق، آزمائش کی تکمیل اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ کہہ کر مہلت دے دی کہ تجھے روز وقت معلوم تک مہلت دی جا رہی ہے. جی میرا خیال ہے کہ آگے بڑھتے ہیں. یہ باتیں ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں، بہت کچھ ہے اس میں یقیناً، اور اگر ہم اس میں رکیں تو پھر تو نہ جانے کتنی زندگیاں چاہیے. حضرت بھی کہہ کے گزر گئے، جنہوں نے سمجھنا تھا سمجھ لیا، جنہوں نے بس تو یہاں وہ نہیں قرآن سمجھنا ناطق تھا. کی جو فیل ہے نا، یہاں کلیئر نظر آ رہی ہے. ہم قسم سنگ خدا با کی، قرآن چل رہا ہے. قسم جی خدا کی، کیا بات ہے. ایسے اندر دل نہ اچھل رہا جی ہے. میری ایسی کیفیت ہو جاتی ہے پڑھتے پڑھتے کہ جی. یعنی کپ کپی سی ایک آ جاتی ہے. اس کے بعد پروردگار نے آدم کو ایک ایسے گھر میں ساکن کر دیا جہاں کی زندگی خوشگوار، معمون، محفوظ تھی. اور پھر انہیں ابلیس اور اس کی عداوت سے بھی باخبر کر دیا. ابلیس کی عداوت سے. لیکن دشمن نے ان کے جنت کے قیام اور نیک بندوں کی رفاقت سے جل کر انہیں دھوکہ دے دیا، اور انہوں نے بھی اپنی یقین محکم کو شک اور عزم مستحکم کو کمزوری کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور اس طرح مسرت کے بدلے خوف کو لے لیا، اور ابلیس کے کہنے میں آ کر ندامت کا سامان فراہم کر لیا. پھر پروردگار نے ان کے لیے توبہ کا سامان فراہم کر دیا اور اپنے کلمات رحمت کی تلقین کر دی، اور ان سے جنت میں واپسی کا وعدہ کر کے انہیں آزمائش کی دنیا میں اتار دیا جہاں نسلوں کا سلسلہ قائم ہونے والا تھا. یہاں ایک تصور ہے کہ حضرت آدم سے جو غلطی ہوئی اس کے اوپر علماء نے بہت لے دے کی ہے، بہت ساری باتیں کی ہیں. اور وہ جو عصمت کا نظریہ ہے انبیاء کی عصمت کے حوالے سے، اس کو بچانے کے لیے بہت ساری باتیں کی ہیں. لیکن میں ایک بات صرف عرض کروں کہ ہمیں تمام تر گفتگو میں سے نا اپنی ہدایت کا سامان لینا چاہیے. بس ہمیں ہماری اتنی بڑے جنرل سٹور پہ جاتے ہیں نا، اتنے بڑے مال میں جاتے ہیں، اپنی ضرورت کا سامان لے کے آ جاتے ہیں. ہر چیز کی ریسرچ میں نہیں لگ جاتے کہ یہ کیوں پڑا ہوا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. ایک ہی کمپنی کی فلاں فلاں کتنی چیزیں ہیں، وہ سارے مال کی اگر ہم تحقیقات اور اس میں لگ جائیں تو پھر تو ہمیں اپنی ضرورتوں کا سامان نہیں ملے گا، ہم اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پائیں گے. ہماری ضرورت ہے ہدایت. ہم اپنی ہدایت کے لیے مطلب لیں، اپنی جو حالات و واقعات ہیں
ان کو سدھارنے کے لیے یہاں سے جو ہمیں ملتا ہے وہ لیں اور آگے بڑھیں، ورنہ تو اس میں الجھ کے رہ جائیں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ جو سیدھی سیدھی بات ہے جو قرآن نے بھی کہی ہے، اور حضرت آدم کے حوالے سے کہی ہے کہ بھی ان سے خطا ہوئی اور انہوں نے بعد میں توبہ کی اور توبہ قبول ہو گئی۔ تو یہ ظاہر قرآن بھی حجت حجت ہے۔ اور ایک بات قبلہ اسلم صادقی صاحب مرحوم وہ بھی کہا کرتے تھے کہ قرآن میں جو کاف ہے نا، کاف کا جو خطاب ہے وہ خود براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ ان کو مخاطب کر کر کے ساری باتیں کی، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور کیا ہے وہ ہمیں اس میں سے اپنی لیے لینا ہے، مطلب لینا ہے، لیکن ان کا آپس کا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خطاب جو ہے وہ انہی سے ہے۔ اس میں سے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ تعویلات اور توجیحات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نہیں، ظاہری جو بات ہے وہ پروردگار عالم جو خالق ہے، ان کا بھی خالق ہے، مالک ہے، وہ ان سے خطاب فرما رہا ہے۔ جی، اگلے موضوع پہ بڑھیں، اس سے پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کچھ اس میں اس میں حوالے یہ سے۔ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کانٹینٹ اور ٹیکسٹ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن مختلف مخاطبین کے لیے اس کا جو اثر ہے جی یا اس کا جو اس میں سے اس نے لینا وہ مختلف ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جی اور ابھی میں جب اس کو پڑھ رہا تھا اس پیراگراف کو، تو ایک فنومینا ہے جس کو میں نے بہت زیادہ سوسائٹی میں دیکھا ہے، جس میں بہت بڑے بڑے لوگ اور تقریباً روزمرہ اس سے وہ دوچار ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ایک ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، جسے وہ کہتے ہیں جی میں نیک بننا چاہتا ہوں یا میں اچھے کام کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا وہ کوئی کیلے کے چھلکے سے پھسلتے ہیں نا، تو وہ بالکل جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم سے تو نہیں ہو رہا، تو ہم تو بس رہ گئے جی۔ جی تو یہ اس میں یہ جملہ پڑھ کے میرا یعنی کہہ لیں کہ سینہ اتنا وہ ہو گیا نا، کشادہ ہو گیا کہ ایس او پی دے دیا ہم نے بتا جی دیا جناب آدم کو کہ بھائی جان یہ ہونے والا ہے، صحیح یعنی پوری پوری ایس او پی اسٹینڈرڈ بتا دی کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی صحیح ہیں۔ صحیح تو اتنے اعلیٰ درجے پہ جو ہمارے جد ہیں، اگر وہ بھی جی اس ایس او پی سے ان کو شیطان دور کر سکتا ہے، تو ہم پھر کیا ہیں؟ جس نے جی پروردگار کے عزت کی قسم کھا کے کہا ہے کہ میں نے تو ان کو، وہ جو مہلت والی بات ہوئی کہ میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا، یہ آدم اور ابن آدم کو میں نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ نوجوانوں کے ساتھ میں جب آمنا سامنا ہوتا تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، اچھا اگر کوئی نیک آدمی ہے اور اس بیچارے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم جناب ویسے ہی اس کو شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی جی، کہ تم نے ایسا کیوں کر لیا، تم سے ایسا کیا ہو گیا؟ تو وہ روش چینج ہونی چاہیے۔ دوسرا، یہ ایک جو آگے پورا سسٹم ہے یہ اوپن ہے، آپ گر گئے ہو دوبارہ اٹھو، دوبارہ کوشش کرو، جی وہی جی آزمائش ہے، گر گئے ہو دوبارہ اٹھو، تو یہ ہاں، سلسلہ چلتے رہنا آزمائش۔ چاہیے جب تک دم میں دم ہے۔ تو اس میں مجھے جی، حوصلہ ملا اگر میرے میرے بھائی، جد سے، حضرت ہاں آدم سے۔ سبحان اللہ، جی میرے بھائی، ہاں جی میرے بھائی مرحوم ہو گئے، ایک تقی بھائی ہوا کرتے تھے، تو ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا نکاح، عقد نکاح ہے، جس سے نکاح ہو رہا ہے نا، جی اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں دونوں کے ساتھ تیرا نکاح ہو رہا ہے، بالکل بالکل صرف اس کی خوبیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، خامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ ابھی تیرے اندر خامیاں نہیں ہیں، لیکن ایک تکمیل کا سفر ہے، جس میں خوبیوں کو ملانا ہے اور خامیوں کو متوجہ کر کے کم کرنا۔ تو خیر یہ انسان ہے نا، انسان ہے، تو یقیناً حوصلہ ملتا ہے یہ پڑھ کے۔ مطلب آپ دیکھیں ابھی ابھی میں ابھی بس یہیں ابھی پہ آج چاہوں گا۔ ابھی مجھے جیسے بھائی آپ ابھی یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا، اس پہ میری مسز نے پاس سے کہا غور سے اور توجہ سے سنیں۔ اچھا، اس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اس اچھا اچھا، پیراگراف سے یہ بھی ماشاء چیز اللہ۔ مل رہی ہے، اس میں یہ چیز مل رہی ہے کہ لائف کو جی بیلنسڈ لے کے چلنا ہے، یہ نہیں کہ بس پرفیکشنسٹ اپروچ کہ جی بس سب جی کچھ اچھا ہو، سب کچھ اچھا ہو، اور جب سب اچھا نہیں ہو جاتا تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، نہیں، اگر مجھے پتا ہے ہاں کہ بھائی اس میں مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، ہاں اور پھر میں اس مسٹیک کو ٹھیک کرتا رہوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ خامیاں کم ہوتی جائیں، خوبیاں بڑھتی جائیں۔
بہت خوبصورت ہے جی. کم ہوتی. جی جی. سلامت رہیں جی. آپ سب حضرات کا آپ بہت کا شکریہ شکریہ. غلام. یہ موضوع ایک الگ موضوع ہے، انبیاء کرام کا انتخاب. تو اس سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ. تو فی امان فی اللہ. امان اللہ.